کے ساتھ اپنی بات شیئر کریں. بیٹھے ہوئے میرے سامنے موجود حاضرین، میری آواز پہنچ جائے گی. میری نظر میں آج پنو کشمیر نیا اتہاس لکھ رہا ہے. وہ کس طرح سے، جو آج کا عنوان ہے ریاست جموں کشمیر کی تقسیم اور تشکیل نو. ریاست جموں کشمیر کی تقسیم اور تشکیل نو، یہ نیا اتہاس ہے. اور رسمی طور پر آج آپ اور ہم سبھی اس عنوان کے چشمدیدہ گواہ بن رہے ہیں. ابھی آپ نے لداخ سے آئے ہوئے نیتا کا بھاشن سنا کہ کیسے لداخ کو انہوں نے نظر انداز کیا، لداخ کے بزرگوں کو نظر انداز کیا. میں اس پر روشنی نہیں ڈالوں گا، لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. نیا ڈسٹرکٹ بنا کرگل، وہاں 12,000 ملازم اور یہاں لداخ میں 5,000 ملازم. لداخ کی آبادی کو کیسے انہوں نے بگاڑ دیا، کیسے کم کر دیا. تو اس کے بعد جموں کے نیتا گن جو یہاں راجمان ہیں، انہوں نے آپ کو جموں کے بارے میں بتایا. میں آپ کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے جموں نیتاؤں اور لداخ سے آئے ہوئے نیتا کو کچھ خبردار کرنے کے لیے صرف 2 باتیں کہوں گا. مجھے احساس ہے وقت کم ہے. کشمیری پنڈتوں نے پچھلے 71 سالوں سے جو ظلم، ناانصافی صحیح ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. کیا صحیح ہے؟ 1947 سے 1953 تک جب سری نگر میں میڈیکل کالجوں اور انجینئرنگ کالجوں میں ایڈمیشن ہوا کرتا تھا، کشمیری پنڈت کے لڑکے کو فرسٹ ڈویژن میں پاس کرنا تھا انٹرمیڈیٹ، جبکہ مسلمان طالب علم کو، مسلم اسٹوڈنٹ کو مارکس صرف پاس کرنا ہوتا تھا. یہ برابر 47 سے 53 تک چلا. یعنی کشمیری پنڈت لڑکا، کشمیری ہندو لڑکا جب تک فرسٹ ڈویژن میں پاس نہیں کرتا انٹرمیڈیٹ، اس کو میڈیکل سیٹ نہیں ملتی، انجینئرنگ سیٹ نہیں ملتی. پھر 1969 میں کشمیر کے بڑے بڑے ملازم سپریم کورٹ آف انڈیا میں چلے گئے. سپریم کورٹ آف انڈیا کا دروازہ کھٹکھٹایا. کیوں کھٹکھٹایا؟ جن لوگوں کو ملازم بنایا گیا اور پھر جب پروموشن کا وقت آیا، اس میں انہوں نے 70 اور 30 کی وہ ریشو رکھا. تناسب تھا 30 اور 70 کا، یعنی ملازم تو اکٹھے لگے. لیکن جب گزٹڈ آرڈر میں لینے تھے 70 مسلمان لیے جاتے تھے، 30 ہندو لیے جاتے تھے. پھر 1969 میں کشمیری ہندوؤں نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں رٹ دائر کیا، جو بہت سال چلا. جب ہندوؤں کے حق میں فیصلہ ہوا تو کشمیر میں کشمیری سرکار نے، ریاستی سرکار نے بیکورڈ کمیشن بنایا. یعنی مسلمان جو ہیں وہ بیکورڈ ہیں، ان کو اس بنا پر ترقی دی جانی چاہیے. اور جب وہ کارڈ بھی نہیں چلا تو پھر اس پر بھی ان کو تتکار پڑی. تو اس کے بعد انہوں نے انٹرویو رکھا. انٹرویو میں کشمیری ہندوؤں نے بائیکاٹ کیا انٹرویو کا. انہوں نے سمجھا یہ ایک چال ہے، اس چال سے بچنے کے لیے ہم انٹرویو میں شامل نہیں ہوں گے. تو یہ سرکار سپریم کورٹ میں چلی گئی. سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ ایتہاسک ججمنٹ ہے. سپریم کورٹ کہتا ہے ان کو they did the best, they knew that the rules, that the laws are bad. یہ ایک بڑی ہے. میں نے 2 جملے جو ایکچوئل ڈیسیجن ہے، ایکچوئل وہ جو ریمارکس پاس کیے ہیں سپریم کورٹ نے،
وہ انٹرویو کے بارے میں لکھتا ہے کہ کشمیری ہندوؤں نے اچھا کیا. They did the best. They knew that the laws are bad. پھر آگے کیا ہے؟ اور اس کے بعد جس کے شکار آپ ہوں گے، جس کے لیے ایک سازش پنپ رہی تھی 1999 1990 ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ آف J&K اسٹیٹ، عوامی منتخب حکومت میں ہمارا اخراج کیا گیا، اجباری ایکزوڈس ہو گیا، یعنی جبراً ہمیں نکالا گیا. کچھ لوگ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے جی اب جب کشمیر سے چلے گئے، ہم کیوں چلتے ہیں کشمیر سے، ہم اپنے آپ چلے جائیں. یعنی یہ جو جبری ہمیں وہاں سے نکال باہر کیا گیا، یہ صرف ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ میں ایسا ہوا. اور اس کے بعد حالات آپ کے سامنے ہیں. زبانی جمع خرچی میں وہ روز کہتے ہیں کہ کشمیر ادھورا ہے جب تک کشمیری ہندو واپس نہیں آئے گا. صرف جھوٹ، مکاری، عیاری، چال بازی. وہ چاہتے نہیں ہیں ہم واپس جائیں. اب یہ دیکھیے ستم ذریع بھی ہے. جغرافیائی لحاظ میں سب سے بڑا جو ڈویژن ہے وہ لداخ کا ہے، اور اس کے بعد جموں کا ہے جغرافی لحاظ میں، اور سب سے کم جو جغرافی لحاظ میں کھلتا ہے وہ ہے کشمیر کا. اور یہ کشمیری لوگ، پچھلے مہینے کی بات میں آپ سے کروں گا، نومبر میں برفباری ہوئی اور پھر ساری حکومت، سارے نیتا، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے، ارے باغ مالکوں کو دے دو، ان کے میوے خراب ہو گئے، ان کے درخت اجڑ گئے، اکھڑ گئے، ان کو دے دو. میں کل کی بات کرتا ہوں، صرف کل کی. یہ دوردرشن سے نیوز آئی کسی ضلع کی، 1 مہینے کے اندر میوے کا معاوضہ، درخت اکھڑنے کا معاوضہ نقدی میں، جو یہ ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر، انہوں نے بانٹ دیا. کل اس ڈویژنل کمشنر نے میٹنگ بلائی تھی، اس میں اس نے دیکھا کہ کتنی پیش رفت ہوئی ہے، آپ کتنا باقی بانٹنا ہے. اور ہمارے حق میں ہمارے مکان جلائے گئے کشمیری ہندوؤں کے، اور جو ایکسگریشیا رکھا گیا، جو 1 کروڑ مالیت کا مکان تھا، اس کو صرف 1 لاکھ روپیہ دینا تھا، اس سے علاوہ کچھ نہیں. اور اس میں بھی 50% ایکسگریشیا ریلیف ملا. کسی کا 90 کے بعد 92 93 94 میں، اور کئی لوگوں کا جو 50% نہیں، سب کا 50% جو باقی تھا آج تک وہ نہیں واگزار. میرے مہربان دوستو، یہ آپ جو آج یہاں تشریف آور ہیں، آپ کے لیے یہ ایک پیغام ہے، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے. ہم اس کمیونٹی کو، کشمیری پنڈتوں کی کمیونٹی کی بات میں کرتا ہوں، میں لداخ اور جموں کی بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ لداخ اور جموں آرگنائزڈ ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے کیا ہو رہا ہے. اور یہ انکش شرما جی جو یہاں بیٹھے تھے، لیڈنگ یہ وکیل ہیں اسٹیٹ ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو روشنی ایکٹ کے خلاف کام کیا، لیگلی کام کیا، یا جو لداخ میں جو انہوں نے بہت اچھا ایک جملہ بتایا جو مجھے بہت اثر کر گیا، ہم لینا جانتے ہیں. انہوں نے اپنے بھاشن میں ایک لفظ یہ بتایا، انہوں نے بتایا کہ ہم لینا جانتے ہیں. میں آپ سے 10 بستہ ہینڈ ہولڈنگ ایک نویدن کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ کشمیری پنڈت اپنا حق نہیں چھوڑ سکتے ہیں کشمیر پر، کسی بھی
कीमत पर आप कील कांटे से लेस हो जाइए, आप अज़म कीजिए, आप यकीन रखिए, जिन लोगों को आपने काम सौंपा है होमलैंड का, वो बैठे नहीं रहे। उन्होंने इस रियासत के तमाम मजलूमों को इकट्ठा किया है। लद्दाख, जम्मू, ये सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं। आप अपना जो दस्त ताउन है, हाथ जो है वो मिला कीजिए मुकम्मल तौर पर। यानी हम सोचते हैं कि कहीं कहीं, मैं आपकी बात नहीं करता, कुछ लोग सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल बात है, ये कब होगा, कैसे होगा, हम बहस करते हैं लोगों से, ये नहीं होगा, होगा। इस तजब्जुब और इस मखमशे में आप मत पड़िए। आप अज़्म रखिए, मैं नहीं हूंगा जो इतिहास आज बन गया। यही तकसीम और तश्कील नाम का रियासत की तकसीम और तश्कील नाम का जो इतिहास बन गया, हम बाजीदार हैं इसके, हम गवाह हैं इसके। हम होंगे या नहीं होंगे, ये होते रहेगा, तकसीम होते रहेगा जरूर। इसके लिए जो बात कहोगे मुंह से, लोग उसका असर दिल में, इसका असर आप ले लीजिए दिल में। ये सिर्फ मैं ज़बानी नहीं कहता, इसमें साल लगते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, इसमें वक्त लगता है। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोलना है, आप भी थक गए हैं, बातें बहुत करनी है। मैं सोचता हूं मैंने क्या कहा, भूल गया, क्या और कहना है, भूल गया। लेकिन दो बातें मैं आपसे कहूंगा। हमारे बच्चे बाहर हैं, रोजगार के सिलसिले में कोई बात नहीं, हम कल होंगे या नहीं होंगे कोई बात नहीं। लेकिन जो नारा है कि हमारा एक बच्चा भी अगर बचता है वो कश्मीर वापस जाएगा, तो होमलैंड में जाएगा। अब ये तश्कील नाम क्या है? रियासत को तकसीम करना है। आपने सुना क्यों करना है? लद्दाख के नुमाइंदे ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बता दिया आपको क्यों करना है। अंकुर शर्मा जी ने और हरिओम जी ने, आज तक हम यहाँ इसी हाल में बहुत बार मिले, इन्होंने वाज़ेह कर दिया हमारे के साथ हमारे से क्या तफावत हो रही है। इनकी बातों को आपने ठीक से समझ लिया और आज आप अपनी बात को समझ लीजिए। ये जरूरी नहीं है, ये बातें एक दिन में नहीं होती। आज 30 साल हो गए, 29वें साल के इख्तिताम पर पलम कश्मीर ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले को थाम के रखिए, हम ये ले लेंगे। आपका अज़्म होना चाहिए। तकदीर के काजी का फतवा है अदल से, तकदीर के काजी का फतवा है अदल से कि है जुर्म ज़रीबी की सजा मर्ग मफाजा। कभी बस कर दबा, आप उठिए। क्यों कुछ नहीं बन सकता है? सब कुछ बन सकता है। अज़्म रखिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, लोगों में नया जोश भर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।